ایک چیز اور، جس طرح پاکستان میں مجھے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، میں پاکستان آیا یہاں پہ ڈفرینٹ پروجیکٹ لے کے، میں نے بعض یہ چیز دیکھی ہے کہ جب پروجیکٹ بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کوئی بھی ایسی پینک صورتحال کھڑی کر کے یا کچھ پروجیکٹس ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے پینک کنڈیشن کھڑی کر کے نا، تو جب دیکھا کہ یہ ہماری لوکیشن بھی اچھی ہے، پروجیکٹ بھی بہت اچھا ہے، پینک تو انہوں نے لوگوں کو پینک کر کے چیزیں بائی بیک کر دی، ٹھیک ہے، پینک کریٹ کر کے، تو وہ کچھ عرصہ رکھتے ہیں تو پھر وہ انہی چیزوں کو واپس بھیجیں۔ ہاں، تو آپ کے ساتھ جو لوگ انویسٹر ہیں جو چل رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے کیا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا فار ایگزامپل اس کا کیا کرا، اگر آپ کا کاٹیج یا ₹1,00,000 رینٹ پہ لگتا ہے پر ڈے، تو اس میں آپ کس طرح ان کو ایڈجسٹ کریں گے؟ دیکھیں، آپ کے 2 کوشچنز ہیں۔ پہلا کوشچن یہی ہے کہ میں آپ کو کوشچن سمجھ گیا ہوں، اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں ایک تو ہمارا ایک ہم بڑے کینوس پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے ایک ریزارٹ نہیں بنانا، ہم نے ملٹیپل ریزارٹ بنانے ہیں۔ ایک آج ہمارا اگزامپل بنے گا تو یہی آگے ایک بینچ مارک بن کے یہی ہمارے لیے آگے کلائنٹ کریٹ کرے گا۔ دوسرا ہمارا آپ پتہ ہے کہ گروپ ایک بڑے لیول پہ کام کر رہا ہے، گروپ ہے، ایک پرسن نہیں ہے، ایک سنگل پروجیکٹ نہیں، ایٹ اے ٹائم ملٹیپل پروجیکٹس ہو رہے ہیں۔ کمپنی کو اپنی ریپوٹیشن کا، اپنی عزت کا آف کورس خیال ہے، اور آلریڈی آپ نے دیکھا کہ مشکل حالات میں بھی کتنا مشکل ٹائم گزرا ہے، تو ہم نے یوں نہیں کیا کہ کرائسس کو بہانہ بنا کے پراپرٹیز کو نیچے کر کے خود نہیں خریدی، ہم نے برے حالات میں بھی اپنے پیسوں سے پراپرٹیز بلڈ کی ہیں، اور بلڈ کر کے پروفٹ کا کلائنٹ تک ہی پہنچ رہا ہے آج بھی۔ ہم نے یوں نہیں کیا کہ ان حالات میں ہونا یہ چاہیے تھا یار ڈالر اوپر چلے گا، ہم پروڈکٹ کو نیچے لاتے، بائی بیک کرتے اور پھر مہنگا بیچتے، تو یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے کہ ہم کبھی ایسا کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم بینیفیشری ہیں ایکچولی رینٹل میں، ہمارا یہاں کا ماڈل یہ ہے کہ 60-40 کا ماڈل دیتے ہیں کہ جتنا زیادہ یہاں سے انکم آئے گی، 40 ہماری ہے، 60 ہم فار ایور ان کے پارٹنر ہیں۔ یہ جتنا ریزارٹ بنا رہے ہیں یہ لائف لانگ ہماری نیکسٹ جنریشن آئے گی وہ بھی اس کا پارٹ بنے گی، ہم پارٹنر ہیں ان کے ساتھ، ہم کوشش کریں گے یہ اچھا رہے، مینٹین رہے، لوگوں کو اچھی سہولتیں ملتی رہیں، وہ بھی پارٹ ہیں اور ہم بھی اس کا پارٹ ہیں۔ جتنا اچھا ان کو انکم آئے گی اتنی اچھی ہمیں آئے گی، جتنی اچھی ہمیں آئے گی اتنی اچھی ان کو آئے گی، تو ہم آپس میں ہمارا ایک آپس میں فار ایور بزنس والا ریلیشن رہے گا کلائنٹ کے ساتھ بھی۔ دوسری جو بات ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1,00,000 ہے، 1,00,000 جنریٹ کرتا ہے، 1,00,000 کا ایک جو کوشچن میں آپ کو سمجھاؤں کہ بھئی اگر کیسے شیورٹی ہوگی کہ 1,00,000 آ رہا ہے، یا فار ایگزامپل ہم کہیں 30,000 آ رہا ہو، وہ 1,00,000 آ رہا ہو، دیکھیں وہ ہم تھرڈ پارٹی کے تھرو کریں گے۔ آپ نے پتہ ہی ہوگا کہ پوری دنیا میں آڈٹ فرمز ہوتی ہیں، پوری دنیا میں کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ آگے ٹرو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں یا فائنینس کی فگرز پہ پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے ساتھ بھی KPMG اور ڈفرینٹ جو ویل رناؤنڈ اور انٹرنیشنل فرمز ہیں آڈٹ کم سے رکھی ہوئی ہیں، وہ ہر ٹائم آڈٹ کر رہی ہوں گی، اور کلائنٹ کبھی بھی اس کی رپورٹ لے سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آڈٹ فرم کبھی بھی رانگ رپورٹ نہیں دیتی، اور ہم پارٹنرز بھی ہیں آپس میں نا، تو ہم لوگ تھرو آڈٹ ہمیشہ حساب کرتے ہیں۔ آج اس سائٹ پہ جتنا ایکسپینس ہو رہا ہے میرے دوسرے پارٹنر کو نہیں پتہ، وہ 2 سال کے بعد میرے سے ایک آڈٹ رپورٹ لے لے گا جو کہ تھرڈ پارٹی کے تھرو ہوگی، تو کلائنٹ کو 100% شیورٹی ہوگی کہ جو رینٹ آ رہا ہے وہ اس کو مل رہا ہے، وہ کوئی کم نہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ 1,00,000 پہ لگا اور ہم 30 شو کر رہے ہیں، یا 30 پہ لگا اور ہم 10 شو کر رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایوری ٹائم اور ایوری ڈے چیلنجیبل ہوگا کسی بھی فارم میں۔ یہ پھر سافٹ ویئرز ہوں گے، POS ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک سب سے بڑا اس کا پروف یہ ہے کہ جو آپ کا FPR ہے وہ آپ کو نہیں کرنے دیتا ابھی کبھی بھی۔ آپ نے دیکھو کبھی ہم آج کے ریسٹورنٹ میں کھانا جائیں تو وہ بل نکالتے ہیں، وہ POS کنیکٹ ہوتا ہے آپ کے FPR سے۔ تو 4-5 ایسے میتھڈ ہیں جن سے کلائنٹ کو شیورٹی مل رہی ہوتی ہے کہ جو رینٹ ایکچوئل آ رہا ہے وہی ہمیں مل رہا ہے۔ میں یہاں اپنے سننے والے ہیں ان سے بھی 1-2 چیزیں بتا دوں، مجھے موسٹلی 95% تو مجھے سارے اوورسیز ہی سنتے ہیں۔ ان مشکل حالات میں اگر پنڈی اسلام آباد میں کسی نے اپنا کام جاری رکھا، وہ چند ڈیولپرز ہوں گے، جو مشکل ٹائم تھا ڈیولپرز کے لیے، میں ان کو بلیم نہیں کرتا، ملکی حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن ان مشکل حالات میں بھی جن لوگوں نے اپنی ڈیلیوری پہ فوکس رکھا ہر پروجیکٹ پہ، تو وہ J7 تھا۔ وہ یہ لوگ علیم صاحب وغیرہ ان کی ٹیم ہے کہ انہوں نے اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کام پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کے سامنے بھی کرتا ہوں اور اپنی جگہ بھی کرتا ہوں کہ یہ J7 کے ہر پروجیکٹ پہ کام شروع رہا ہے۔ کام انہوں نے ڈالر کا یا فائنینشلی پرابلمز بھی آئے ہوں گے انہیں، میں یہ نہیں کہتا، طرح ایک حالات اس میں تھا، لیکن انہوں نے کیسے بھی تھا انہوں نے چیزیں مینج کیا اور کام کو روکا نہیں ہے اور کام جاری رکھا انہوں نے۔ تو یہ میں آپ کو علیم صاحب اس چیز پہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔